افسانہ سنیے منڈاسا۔ افسانہ نگار ہیں علی آریان۔ درختوں تلے چوپٹ ابھی جاری تھی کہ مسعود نے دوستی پر بحث کا آغاز کر دیا اور اس کی دیکھا دیکھی ریاست، عارف، فضل داد، طارق اور راجہ صاحب بھی اس بحث میں شامل ہو گئے۔ مسعود کہہ رہا تھا، فی زمانہ دوستی ہے کیا، وقت گزاری ہے بس۔ ریاست اپنے گھر سے کھاتا ہے، میں اپنے گھر سے۔ عارف کا مسئلہ طارق حل نہیں کر سکتا، راجہ صاحب ہیں اپنے مسائل سے خود نمٹتے ہیں، پھر یہ کیا ٹچر ہے یار۔ اس کی بات ختم ہوئی تو ریاست کہنے لگا، ہم چار یار بھی یہاں اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ معاشی پس منظر ایک جیسا ہے۔ آج کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر دیکھنا اس کے پیر ہی کہیں اور ہوں گے۔ اور ابھی وہ کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ طارق نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا، دولت آنے کے بعد پہلا کام ہی یہی کرتی ہے کہ آپ سے وہ وقت بھی چھین لیتی ہے جو آپ کا خود سے ہم کلام ہونے کا ہوتا ہے۔ اوئے طارق، گل کیتی ہے کہ چاہ پیتی ہے یرا۔ آہا ہا 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 ہا۔ نائک فضل داد نے پہلے تعریف اور پھر آ بری۔ میرے بھی کئی یار تھے، ہم صبح بیٹھتے تو شام کو اٹھتے، رات کو 11 بجے گھر جاتے، آج سب خواب لگتا ہے۔ کتنے دوست تھے ایسے جن کو اپنے پلے سے رقم بھر کے باہر بھیجا، کہتے تھے نائکا تو نال نہ ہوا تو پھر یورپ جانے کا فائدہ۔ آج وی برے ہونے کو آئے، مجھے اپنے پاس بلانا تو درکنار، خط تک نہیں لکھا انہوں نے۔ اتنا کہتے ہی نائک فضل داد شرمندہ سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ عارف جو ایک طرف چپ بیٹھا تھا اپنی اکی ڈال کر بولا، میرے ساتھ معاملہ بڑا عجیب سا رہا ہے، جس نے مجھ سے ہنس کر بات کی اسی کے ساتھ میں ہو لیا۔ بڑی دیر بعد جا کے کھلا کہ صرف ہاسے کے دوست کسے پاسے جوگے نہیں ہوتے۔ اس کی بات سنتے ہی راجہ صاحب نے حقے کا ایک طویل کش لیا اور پھر کہنے لگے، او یارو کیا بات کرتے ہو، تمہیں میرا دوست فانی تو یاد ہی ہوگا، کیسی گوڑی سنگت تھی۔ فانی؟ کون فانی؟ اچھا اچھا، وہ بلی آنکھوں والا جس کے پاس 74 کرولا تھی۔ راجہ صاحب کی کھوئی ہوئی آنکھیں دیکھتے ہی مسعود کو فوراً ہی یاد آ گیا۔ ہاں وہی فانی جس کے بغیر سا لینا بھی مجھے بہوں اوکھا لگتا تھا۔ جب وہ یہاں تھا تو بھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ امیر اور غریب کی دوستی نہیں چل سکتی، مگر میں اسے مانتا نہ تھا کیونکہ وہ مجھے دل سے اچھا لگتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ سمندر پار چلا گیا۔ اس دوران اس کے پتلے پیڑے خط بھی مجھے آتے رہے۔ کوئی 4 سال ادھر کی بات ہے، وہ طویل مدت کے بعد چھٹی لے کے وطن واپس آیا تو اس نے مجھ سے کوئی رابطہ ہی نہ کیا، حالانکہ اس کا گھر بالکل میرے گھر کی سامنے والی گلی میں تھا۔ اتنا کہہ کر راجہ صاحب نے پھر حقے کے 2-4 لمبے لمبے سوٹے لیے اور پھر کلام جاری رکھتے ہوئے بولے، جب اسے آئے ہفتہ گزر گیا اور اس کی اور یار ہورانی ملاقات ہی نہ ہو سکی تو میں خود ہی پیڑا سا منہ لے کے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دستک دی تو اس کی والدہ باہر نکل آئیں۔ میں نے کہا، ماں جی فانی ہے گھر؟ کہنے لگی، ہاں ہے تو صحیح، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، کون سے دوست؟ اس کا تو میں ہی دوست ہوں، منہ پھیر کے کہنے لگیں، اس کے ساتھ ہی کہیں باہروں آئے ہیں، ادھر ہمارے گھر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میری زبان پر اس بار تالا سا پڑ گیا، پھر بھی میں نے ہچکچاتے ہوئے کہہ ہی دیا، ماں جی اس سے ملاقات ہو سکتی؟ ایک دم میری بات کاٹ کر بولی، تم ایسے کرو، چند دنوں میں اس کی واپسی ہے، شام کو میں خود ہی اسے تمہارے گھر بھیج دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بوا بند کر دیا۔ سنگیو نہ پوچھو اس روز میرا کیا حال ہوا، شریف باہر سے آئے دوست مجھ سے اہم ہو گئے، وہ راجے سے اہم ہو گئے، آخر کیسے؟ وہ راجہ جو فانی کے ہر دکھ درد کا ساتھی تھا۔ خیر میں دل پہ بوجھ سا لیے اپنے گھر لوٹ آیا۔ پھر اگلے 2-3 روز میں گھر میں ہی رہا کہ ہو سکتا ہے وہ میری طرف ہی نکل آئے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر جس رات اس کی واپسی تھی مجھے یقین تھا وہ ضرور میری طرف آئے گا۔ میں شام ڈلے تک اپنے گھر ہی بیٹھا رہا اور جب وہ نہ آیا تو میں خود ہی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، یہ سوچ کے کہ چلو اپنا پستول ہی مرزے سے لے آؤں۔
ابھی میں مرزے کے گھر سے پستول لے کے ایک ویران سی گلی سے گزر ہی رہا تھا کہ میں نے اندھیرے میں قدموں کی آوازیں سنی، اور جب تھوڑی سی لو ہوئی تو میں نے دیکھا میرا دوست بریف کیس ہاتھ میں اٹھائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا منی چینجروں والی گلی سے اسی گلی میں آ رہا تھا۔ اچانک ایک سایہ سا لہرایا اور اس کے بریف کیس پہ کسی نے ہاتھ مار کر اس کا وہ بریف کیس اچک لیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میرا دوست سنبھلتا، وہ سایہ بریف کیس اپنی چادر میں لپیٹ کر ایک طرف بھاگنے لگا۔ اب اتفاق ایسا کہ وہ سیدھا میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں نے پستول اپنے ڈب سے باہر نکال لیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کی طرف 2 فائر جونک دیے۔ بریف کیس ٹھگ کے ہاتھ سے نکل گیا اور وہ خود کسی ذیلی گلی میں گھس کر غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے چہرے کے گرد منڈاسا سا لپیٹ لیا تھا۔ میرا دوست چلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، بہت بہت شکریہ جناب عالی، آپ نے میری 20 لاکھ کی رقم بچا لی۔ میں زمین پر پڑا بریف کیس اس کے ہاتھ میں دے کے مڑنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک بار پھر ممنون نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب کیا میں اپنے محسن کی شکل دیکھ سکتا ہوں؟ کہیں میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ اتنا کہتے ہی وہ میرا منڈاسا اتارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ میں نے پھر اپنا پستول اس کی طرف سیدھا کر دیا اور کہا، خبردار